کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہیں، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں کے، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے،
زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی، اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں. اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھیں، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے. میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں. ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں. وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے. اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا. اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے. اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے. تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں. کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے. بھائی کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ،
گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہیں پرہیزگار ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا، اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے